تعلیمی جائزہ اور پیمائش۔ عزیز طلبہ، تعلیمی جائزہ اور پیمائش کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ جان لینے کے بعد اب ہم گفتگو کریں گے جائزہ اور پیمائش کے لوازمات کے حوالے سے۔ یعنی ہم جب جائزہ اور پیمائش ترتیب دیں، جائزہ اور پیمائش کی سرگرمی سے ہم گزر رہے ہوں، تو ہمیں کس نوعیت کی آزمائشیں یا کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جائزہ یا پیمائشی عمل مضبوط سے مضبوط تر اور مؤثر سے مؤثر ترین ہو جائے۔ اس سلسلہ میں عزیز طلبہ بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ لسانی جائزہ جو ہوتا ہے اس کے 3 مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ یعنی زبان کے حوالے سے جب ہم لوگ ایویلویشن کر رہے ہیں تو اس کے 3 مختلف پہلو ہیں۔ پہلا مطالعہ، دوسرا انشاء اور تیسرا قواعد۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مطالعاتی لوازمات کے حوالے سے کہ مطالعے کے حوالے سے کون سی چیزیں ایک معیاری جائزے اور پیمائش میں موجود ہونی چاہیے۔ اس میں ہے سب سے پہلا تشریح عبارت، کہ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ کیا واقعی جو آپ نے جائزہ ترتیب دیا اس کے نتیجے میں تشریح عبارت ہو پا رہی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ جو کچھ کرے گا وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا اس عبارت کی جو اس نے تشریح کی ہے، جو آپ نے جائزہ ترتیب دیا ہے۔ اس میں اگر آپ نے فرض کریں کوئی عبارت آرائی کا کوئی کام دیا ہے تو کیا اسٹوڈنٹ نے اس کی تشریح اس پر واضح ہے، آپ نے اس کو اس حوالے سے کچھ بتایا تھا، ظاہر ہے کہ آپ کے مد نظر ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا، اس حوالے سے آپ تشریحات دیں گے۔ دوسرا ہے استحسان۔ یہ دیکھنا مقصود ہے ہمیں کہ اسٹوڈنٹ کس حد تک تحسین کر پاتا ہے کسی ادب پارے، کسی فن پارے کی، کسی نظم کی، کسی نثر کی، اسے کس حد تک لطف اندوز ہو پاتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا مقصود ہے جائزے اور پیمائش کے تحت۔ پھر ہے مرکبات، تشبیہات اور تلمیحات کے معنی۔ ایک بہت بڑا لوازمہ ہے کہ زبان کی تحسین تو وہ تب کرے گا جب اسے الفاظ کے معنی درست آتے ہوں گے، تشبیہات کیا ہوتی ہیں اسے پتا ہوگا، تلمیحات کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ جانتا ہوگا، تو ہی وہ صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو پائے گا نظم پارے سے یا نثر پارے سے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ جائزہ ترتیب دے رہے ہیں اس میں یہ بات چیک ہو جاتی ہے، ایویلویٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسلوب، اوورآل اس کا سٹائل کیا ہے، لکھنے کا یا بولنے کا بھی، ایون فار دیٹ میٹر کس انداز میں بولتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو ہے انشائی لوازمات کے حوالے سے، یعنی انشائی حوالے سے کون سی چیزوں کا جائزے میں یا پیمائش میں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مؤثر تقریر، آپ نے یہ چیک کرنا ہے، لوازمہ ہے یہ انشائی حوالے سے جائزے اور پیمائش کا، کہ آپ تقریر چیک کر رہے ہیں بچہ کس حد تک مؤثر انداز میں بولتا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، چونکہ ہم لسانی جائزے کی پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے اسی حوالے سے وسیع ذخیرہ الفاظ، کہ اس کا ذخیرہ الفاظ کتنا ہے، کہیں وہ تحریر و تقریر میں سیم الفاظ کو ہی تو یوز نہیں کر رہا، بہت کم الفاظ کو تو یوز نہیں کر رہا، یا اس کے پاس اظہار کے لیے الفاظ کی کمی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے الفاظ کی بناوٹ اور تلفظ۔ اب بناوٹ کا تعلق عزیز طلبہ ہے تحریر سے اور تلفظ کا تعلق ہے بولنے سے، کیونکہ انشاء دونوں کو کور کرتے ہیں، لہٰذا لکھائی اس کی کیسی ہے اور اس کا تلفظ کیسا ہے زبان کے اعتبار سے، یہ آپ کے پیمائشی جائزے میں یا جائزہ و پیمائش میں چیک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے روانی بیان۔ روانی بیان یٹ اگین لکھنے میں بھی کتنی سپیڈ سے لکھ لیتا ہے، کتنا مؤثر لکھ لیتا ہے اس سپیڈی لکھنے کے دوران، اور بولنے کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد تیسرا پہلو آتا ہے لسانی جائزے کا قواعد، اور ہم بات کرتے ہیں قواعدی لوازمات پر، یعنی قواعد کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے بچے کو کیا سکلز ہیں۔ اس میں الفاظ کی ساخت، مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے، واحد جمع کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے مختلف قسم کی مرکبات کی، اسم کی، فعل کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، بچے کی کہاں تک مہارت ہے، یہ آپ جائزے میں لازماً چیک کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جملاتی ساخت، یعنی نحوی سکلز اس کی کتنی ڈیولپ ہوئی ہیں، جملے کی ساخت کے متعلق وہ کیا جانتا ہے، فعل کی حالتوں کے متعلق وہ کیا جانتا ہے، اور آخری ہے جملوں کی تصحیح، کہ وہ غلط جملوں کو درست کرنے پر قادر ہے۔ تو ان تینوں پہلوؤں پر جب ہم لوگ غور کر لیں گے اور ان میں متذکرہ باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا جائزہ تمام تر لوازمات پر
پورا اتر رہا ہوگا۔